کوئی پلوٹ کو اور کوئی سگا سگے لڑائی کو ہوئے جنا باقی تا کوئی ڈھابے تو ہی بولتا ہے ہماری سنو ہماری سنو وہ آپ پاروں کا ابھی میں آپ کو زور لگوا رہا ہوں اللہ کے لیے، بولو کس کے لیے؟ آپ تھوڑا زور بولا میں نے باٹا سن لیا کوئی اتنا مولانا لوگ آئے پھوٹ رہا یہاں پر گواہ بڑھ گیا تو قیامت کے دن آپ پر ماشاءاللہ بخشش ہو سکتی، سبحان اللہ. جو کو مولانا آوے جو کوئی کہ سبحان اللہ، ان سبحان اللہ میں تو پائیں گے یہ گاؤں رے مہینے لوگ کہیں آکال پڑ گیا دن بے کی آپ ملک چھوڑو آپ گاؤں چھوڑو بڑی کماؤ نالا بارے کیا دن بٹے کوئی جکے ملک میں بڑھیا نہ بٹے بھی اور بادشاہ کوئی چھوری بیمار ہوئی کئی برس بات ٹھیک ہوئے گو نہیں اے 4-5 جن آئے ہوئے کہ وہاں پر ہے کموں نے دوسرے ملک میں جہاں اپن ایک بات پکڑنی ہے سبحان اللہ، بولو بھائی پکڑنی ہے سبحان اللہ. کوئی بھی پوچھے تھا کونو تو ایک ہی بانی بولنی ہے سبحان اللہ، بولو بھائی سبحان اللہ. ذرا کہ ٹھیک ہے وہ کہ پہلے میں پرکوٹا ہوتا گیٹ بند ہوتا تھا نا وہ گیٹ بند ہوئے تو گیٹ میں سے پہنچتے ہی اب پارٹی پوگی پولیس والے پوگڑیو پوچھو کونو تو کہیں گیو سبحان اللہ، ارے سنیا ہوڑے کون کریے زور گیو کہیں گیو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ ناؤ کہیں ہے سبحان اللہ، جاؤلا کٹے سبحان اللہ، آیا کٹو سبحان اللہ. جنا پولیس والا سوچو آ جماعت بھاری ہے آ ہمارے بادشاہ کی چھوری نے ٹھیک کر سکے اور انعام آپا نے موٹو مل سکے جنا سیدھے ہی ایک جن نے بھیجو کہ بادشاہ نے جا کر سبحان اللہ علی جماعت آئی ہوئی ہے تاری چھوری نے ٹھیک کرانی ہے تو دیکھ لے موقع ٹھیک جنا بادشاہ سلامت کیوں لیاؤ بیان آدمی آج کے روگی بھوگی دو ہی ٹھگی جا بس دھیان ہے آخر کار وہ جو ہے لجا برارے کمرے میں میں نے بیٹھا یار جیما یار جیمانے کے بعد بادشاہ سلامت نے بلایا کہ آجو تو کھاں کی بات کی تھی بادشاہ کہیں تلوار لے لیا بڑے سارے دھرتی کہ ہوتے ہیں آیا کٹا ہونے کی سبحان اللہ ناؤ کہیں کہ سبحان اللہ جاؤ اللہ کٹے سبحان اللہ کیونکہ پہلی تے کر لیو کہ ہم نے ایک ہی بانی بول کیا تلوار سارے کھانے پڑی ہے سوری دنوں میں ٹھیک نہیں ہوئی تو میں ہی کرتے ہیں سبحان اللہ جو گردن اٹھے لی تاکہ اور دنوں کہتے ہیں سبحان اللہ کر خدا ہماری سوچ نے ٹھیک کر دی باقی میں کی نہیں جانوں جنا بادشاہ تو آٹو ڈھک دیب رہو اب بیٹا کوڑتے میں ساتھا پچھا اور جنا آپس میں مشورہ کرے تو کہیں کر لو وہ کہیں کہ ارے ہوں کیوں متا چالو کوئی کہہ رہے ہوں کیوں ارے مت چالو بڑے پس جاؤ اب جھگڑا ایک دوسرے بدانے ایک جنوں کیوں اپن کی نہیں کرنا آپا جی کو پکڑیا آنا بھی چھوڑنا نہیں کیونکہ آپا کہیں پھنس تو گیا اٹھے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنے گا اور اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے وہ سننے والا جاننے والا دیکھنے والا وہ دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے رات کو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے تو آپا سبحان اللہ نے چھوڑ دو ہی مت رات را بیٹا چاروں پانچوں کھونا پکڑ لیا سبحان اللہ بیا نے بعد تلوار دھریوڑی دی کہ آنکھیں کھولے ہی کھولے آنکھیں کھولے تو کھاڑ دو ہی وہ دیکھ کے اتنی موٹی بادشاہ کی تلوار کہ دنوں کے پڑی آخر کار سبحان اللہ اتنی دل ہو کری نا وہ کہتے ہیں نا دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے زور سے بولیے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے سبحان اللہ آج آپ درگاہ کا نامہ پڑھنا یا کرا کہ من دعا کرنی کو نہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے کوئی دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے اور ہمارا رب وہ ہے جو گونگوں کی بھی سن لیتا ہے زور سے بولی سبحان اللہ بادشاہ کے وہاں دعا کری جنا رات بھر سبحان اللہ کر کر رو رو دعا کری گئے دنوں کا آٹو کھلیو بیٹا کاڑ جو دھڑکیو کیوں بادشاہ سلامت بلا ہوئے تو بیٹا ہوڑا جو ہوڑا مرگا جو نکل گیا بیٹا بادشاہ دربار میں بلائے جن کرسیاں یا موٹی بیچا ہوئی جو سوڑ بیٹھا ہو جن ایک جن کے معاملہ تو ٹھیک ہی دکھے
بادشاہ سلامتی ہو رہے تھے بنیال کر دیا کہ ایک برسوں چھوڑی تمہارے کہیں تبھی ٹھیک ہونی تھا کہ دعا سبحان اللہ ہمارے کام ہو گیا زور سے بولو کہ ہمارے کام ہو گیا اور اب تھے بولو انعام تھانے کہیں چاہیے جانا کیوں سبحان اللہ زور کری اور کہ میں نہ لاندو تو پاچھا کمرے میں کیوں میں تو دیکھو ان پڑھ ہاں انگوٹا چھاپ میں نے کی کو نہ سبحان اللہ میں تو پکڑیو جو ماں تو بیڑو پار ہوئی جد ہوئی تھارو تو ہوئیو یہ واسطے مانے تو کہیں ہے چاندی سونا ہیرے جواہرات کی کون چاہیے خالی ہماری گردن باقی چھوڑ میں تو آیا جب کہ پاچھا جاتا رہے وہاں ابھی میں سبحان اللہ نے زندگی میں کون چھوڑا زور سے بولو زور سے بولیے تو آج آپا اس سبحان اللہ نے اگر پکڑ جائیں تو یہ سبحان اللہ کا مطلب حضرت مولانا دین صاحب نے بتایا کہ اللہ پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ہم اللہ کی پاکی بولیں تو اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کوئی پڑھے اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ ہے تو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے کیا بات ہے زور سے بولو سبحان اللہ ایک بار اور بولو دیکھو کوشش تو کرنی پڑتی ہے ایک گاؤں میں نے کہی ہے کہ چور آ گیا چوری کر ناٹیا جانا گاؤں والا لاؤ ڈانگ دوڑتا دوڑتا چور کیا آج تو پکڑی جا گاؤں والا نیڑے ہی آ گیا جب پہ گئی ہے مسجد میں بڑھ جاؤ تو مسجد میں بڑھیا بنا وضو ہی نیت باندھ کہ وضو کھانے کا جام دیتا تو بڑھ جائے سیدھا مسجد میں بڑھیا اور پھٹافٹ وضو کر پڑا اور بنا وضو ہی آپ نے نیتہ کر لی پھٹافٹ سبحان اللہ اللہ اکبر رکوع سجدہ کرنے لگے گاؤں والا کیوں چور گیا کٹنے ایک مسجد میں دیکھو مسجد میں ایک دن ہزار دیکھ رہے ہو کیوں مسجد میں تو کوئی 4-5 خالی نمازی ہے زور سے بولو جناب گاؤں والا بیچارے چلے گئے ارے کیوں چھیڑ رہے ہو آپ اس کو عجیب غریب ارے جیسا ہے ویسا کر دیجیے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا پانچوں ہے جی کر دیو بس ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے سلام میں گھنی بیگی بڑھیا کروں زور سے بولو سبحان اللہ میں نے 40 برس ہو گیا مولود کرتا ہوں بر کو نمبر وہ گراٹے کو آج پہلی بار ہی آیا اس گاؤں میں پہلی بار ہی آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوان الحمدللہ حقیقت میں جب وہ انہوں نے جو ہے مسجد میں گئے اور ان کو نمازیوں کو دیکھا جن کیوں گاؤں میں تو کیوں گاؤں والا نے کیوں جو ہے مسجد میں کوئی نہیں خالی 4-5 نمازی ہے جنا بیچارے واپس چلے گئے گاؤں والا یار سو گیا جنا بے چور آپس میں نے مشورہ کیو کہ یار دیکھو آپ جھوٹ موٹ بنا وضو نمازاں پڑھی تو گاؤں والے بٹی ڈوں بچ گیا چھوٹوں بچ گیا اگر وضو کر نہا دو اور خوشبو لگا چوک کی طرح ساچی نماز پڑھا تو قبر والے چھوٹوں بچ جاؤں حضور سے بولو تو مسجد میں بڑھیا جنا تو چور آ اور ہمارے نکلیا تو نمازی بڑھے حضور سے بولو آدمی سوچے نہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں تو بس گائیں آج 20 25 30 سال ہو گیا 50 سال ہو گیا خالی بھائی نہیں بنا چھوڑا نے کہا نماز پڑھو تو نوجوان کہہ رہا نماز تو نہیں پڑھتے لیکن اسلام سے بہت محبت ہے وقت آنے پر میں گردن کٹا دیا واہ کیا کھوکھلا دعویٰ ہے جو سر گردن جھکا نہیں سکتا تو کٹائے گا بڑے بوڑھے لوگوں سے کو بھائی جی تھے نماز پڑھنے کو ارے ہمارے مولانا صاحب ہمارے تو دم گڑوں تو مسجد میں جاوے جانا تو دم اٹھے اور پینشن لے وہ خود اٹھے ای متر پہ 2000 ملے بوڑھا ہی بھائی نو بنا بھی کہیں کرا لوگ آئے نے کہو تھے نماز پڑھو کہ مولانا صاحب تانے گھنٹہ تھے مسجد میں دوڑا دک رہو ماں کے تو ٹاپر ہے بچوں کو پالنا پڑتا ہے تو ٹاپر خالی تھا کئی تھوڑی بی بی فاطمہ کے بھی تھے اور ایسے بچے تھے جن کو حسنین کریمین کہتے ہیں زور سے بولو حسنین کی نالین پہ 2 نین تصدق 2 نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق سبحان اللہ یہی بچے جب میدان کرب و بلا میں پہنچے ہیں تو جل گیا خیمہ اتھر دین پہ آنچ نہیں آنے دی مرحبا جرت ابن حیدر کے سر دیا بات نہیں جانے دی سبحان اللہ آپا خالی بائنہ بڑھاوا کال جو ہے کرتے کرتے آر موت اور فرشتوں گدی پکڑی ان نبت شرب بکل شدید بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے جب وہ پکڑے گا چوں بھی نہیں کرنے ایک یہاں کو خطرناک بادشاہ ہو جو صحیح منڈے سلام کو جواب کر دے تو
آخر کار وہ ایک بڑے فنکشن میں جا رہا تھا، اس نے کہا تیار ہو رہا ہوں، جوڑا لاؤ، تو جوڑو نوا بادشاہ کا جوڑا ہوئے پھینک دے ریس گھنٹی پر جوڑو نیٹ پہ رہے ہو، ایک جت کا گھوڑا لاؤ، گھوڑے پر بیٹھے تو ہر ایک گھوڑے پر بادشاہ بیٹھے کو نہیں، بھونی والا گھوڑا اسپیشل ہوتا ہے جس پہ وہ جو ہے گھڑ سواری کرتا ہے۔ آخر کار جو ہے گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اب روانہ ہوا تو سامنے مست فقیر آ رہا تھا، تو اس نے کہا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ وزیر کیوں رہے ابا پھر گئے اچھلے ابا نیڑو مت جا تو ذرا کیوں نہیں مباری ملنا ہے میں نے، تو بادشاہ سے کہا مجھے ملاقات کرنی ہے، تو وزیروں نے منع کیا تو لیکن وہ تو سیدھے ہی جار گھوڑے کی لگام پکڑ لی، بادشاہ کی کان نیچوں کر میں نے ایک بات سنی، زور سے بولیے، لمبا قدر خوبصورت آنکھیں بڑی بڑی آنکھیں ماشاءاللہ تعالی قداور شخص، گھوڑے کی لگام پکڑی اور کان نیچے کر میں نے ایک بات کرنی، بادشاہ کے اوپر سے بات کرو، بار بڑے فنکشن میں جا رہا من ٹیم کو نہیں جناب وہ کہ تنے تو ٹیم ہے من نے بالکل ہی ٹیم کو جناب جو کان نیچے کر گا ایک کون تو کان نیچے کر میں بتاؤں کوڑوں جن جیسے ہی کان نیچے کیا تو اس مست فقیر نے کہا میں ہوں موت کا فرشتہ ہیں، اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، اور تیری موت کا وقت قریب آ گیا، تیار ہو جا۔ جیسے ہی کہا بھی ہوائیں اڑنے لگی چہرے، ڈر گئے، ارے کہا ڈبو ہمارے بیٹے نے بلوڑ دیو، کوئی وصیت نصیحت کرو، کہا بے وقوف تجھے گھوڑے سے نیچے اترنے کی فرصت نہیں دی جا رہی ہے، کب بیٹا آئے گا، کب تو نصیحت وصیت کرے گا، کہہ ہی رہا تھا کہ روح نکلی ہے اور لٹک کا گھوڑے سے نیچے لٹکا، زمین کے اوپر گرتے ہی حکومت ختم۔ رانیاں بیگم تھی جو بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، جو فخر سے یوں اونچا ہو رہا تھا، سلام سیدھے منہ جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کبھی گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ایسا پیارا انسان بنایا، کیا اس کی آنکھیں ہیں، زور سے بولیے، کیا اس کا چہرہ ہے، کیا اس کے دانت ہے، کیا اس کی زبان ہے، کتنا پیارا رب نے فرمایا خلق الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، کتنی بڑی بات، لیکن یہ یاد رکھو بہترین شکل میں ہے تو صحیح، یہ چلتا ہے، انداز سے چلتا ہے، بولتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن مارواڑی میں گئے جو کودڑی سیڑھنا جانتا وہ ادھیڑنا بھی جانتا، بتائیے کودڑی سیڑھے دینا تو چمٹیا پڑھنا لگ جائے، ڈورو کھینچنا ڈھائی گن پڑے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت شکل میں بنایا، لیکن روح نکالے گا نہ پتہ بھی نہیں چلے، مسجد میں اعلان ہو جائے جی فلاں صاحب چلے گئے، جو جنازے میں شرکت کر لو ہیں اور ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھ لو، دعا کر لو، گھر والا 2-4 دن رو سوگ اٹھا دے گوشت کھا پرا السلام علیکم لگا ان کہتے بھائی اون اوڈا چوندڑی ان کہتے شاہ سے پکارا جو سلام کر دیجیے پوک دے فون کر دیجیے بھائی ہو، ارے پوک دے فون تو کر دے، یہ کھیت تو دے، کھیت روپیہ پیسہ باپ گزر گیا تو بیٹے کا حق ہے ڈبل، بیٹی کا اس کا سنگل ہے، اس کا آدھا ہے، لیکن بیٹا کہتا ہے ارے صاحب ہمارے باپ ری میں خدمت کری، میں اٹے جو ہے پر میں بھی نے دکھایا، اجمیر لے گیا، احمد آباد لے گیا، لاکھوں روپیہ خرچہ ہو گیا، لیکن بیٹے کو ڈبل حصہ ہے، زور سے بولیے، بہن کو یعنی اس کی بیٹی اس کا آدھا حصہ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین ہے، تو کتنی بڑی بات، لیکن ہم لوگ اسلامی بچیوں کو، اسلامی ماں بہنوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے حصہ نہیں نکالتے، بس چوندری اور ڈال کے ساس رے پکارا جو وہ خود ہی تاپے کو کھیت کا کھیت ہی کھاڑا بیٹا بچ کے مول صاحب دعا قبول کو دعا قبول کٹو، یاد رکھیے اسلامی قانون ہے، اسلامی باتیں ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، نہیں سمجھیں گے تو بس تیار ہو جائے، بنا پوچھا گری کھیترے مہینے دانت کچر نالو گوچو بھی اٹھائے نا، قیامت میں وہ دکھ دے سکے، وہ دکھ دے سکے، گوچے کی کہیں بات ہے، لوگ لکڑا کا لکڑا ہی کھا گیا، کھیجڑی اٹھا رہے، بتائیے
یہ صوفی ہے، یہ اللہ والوں کی شان، یہ اللہ والے ماشاء اللہ تعالیٰ جو درگاہ والے ہیں، یہ مزارات والے ہیں، یہ اللہ والے صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمٰ ایڈوانا کی طرف سے تشریف لا رہے تھے، کیڑی نگرے کے پاس میں بیٹھے، ایک کیڑی چڑھ گئی آپ کے بدن پہ، چیونٹی، ناگور شریف آگے کہا میں نے اس کے قبیلے سے اس کو دور کر دیا، اس چیونٹی کو، کیڑی کو چھوٹن نے پاچا گیا بیٹے، کیڑی چھوٹن کوئی جائے ہاں پر اللہ رہے بکری ہو جاؤ تو بات کون جاؤ لال تو کوئی بکری والا کہ مارٹ بکری ہو، راتی ہو، کالی ہو، بکری ہو، دیکھی ہوگی لوگ کے بہت تھنے پہ کدے ہی کون ملے کیوں کہ وہ ٹھکانے پہنچ لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، کہاں سے قبول ہوگی، اپن کیا کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے کو سوچنا پڑے گا۔ یہ اللہ والے حضرت ابراہیم بن ادم مسجد میں موجود ہے، مسجد اقصی میں موجود ہیں اور نماز ادا کر کے وہیں 1 مہینے سے بیٹھے ہیں۔ رات کو کچھ رجال الغیب آئے، اپنے آپ دروازہ کھلا، ایک ان میں سے کھڑا ہو کر کعبے کی طرف پیٹ کر کے لوگوں کو کہہ رہا ہے آج ہمارے علاوہ اس مسجد میں ایک اور موجود ہے، اس کا نام ابراہیم بن ادم ہے، اور 1 مہینے سے اپنی نمازوں میں عبادتوں میں حلاوت اور مٹھاس نہیں پاتا۔ ابراہیم بن ادم کھڑے ہوئے کوڑے میں کہ آپ کون ہیں، مارو نام بھی تھے جانو اور کام بھی جانو، 1 مہینے سے مجھے یہ تو پتا ہے کہ 1 مہینے سے میری نمازوں میں مجھے حلاوت اور مٹھاس نہیں ملتی، لیکن وہ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا بصرہ میں تم نے کھجوریں خریدی تھی، ایک دکاندار کی کھجور اپنی ٹھیلی میں تم نے اپنی سمجھ کے ڈال لی، جس کی وجہ سے 1 مہینے سے تم نے اپنی نمازوں میں حلاوت اور مٹھاس نہیں پائی، کسی دوسرے کی اپنی سمجھ کے ڈالی تو بھی یاد ہے، ایک کھجور کھانے سے آج ہمارا حال کیا ہے، ورنہ تو ماشاءاللہ تو یہ انسان، یہ اللہ والے کون انسان ہی تو ہے، یہ نبی کے غلام ہی تو ہے، یہی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آج ہمیں سکون کیوں نہیں ہے؟ بس لوگ کہتے ہیں مول صاحب دعا کرو اللہ کو دیوڑو سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، تو سکون کوئی گھنٹہ کر کے ٹھیلے میں تھوڑی بکے کہ کوئی بھی خرید لے گا، سکون ملتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو گیا، پورے مہینے 11ویں شریف چلتی ہے، آج فلاں جگہ نیاز ہے، آج فلاں جگہ، آج موٹوڑے چھاڑے گئے، آج چھوٹوڑے چھاڑے گئے، آج فلاں جگہ، آج بوا جی کے خوب لوگ جو ہے بولے رہا بھر جاوے، کھڑے جاؤ کہ شیرنی نیاز ہے کس کی؟ گوشت پاک باپ جی کی، گوشت پاک باپ جی کی، نام کہیں گوشت پاک باپ جی، گوشت پاک باپ جی کا نام تو ہے، مولوی صاحب بتائیں تھے نہیں بتاؤ، من دھیان کرو، آپ بات نہیں سے کہہ رہے، 50 سال سے لوگ نیاز کھا رہے ہیں، گوشت پاک باپ جی کہہ رہے ہیں، ان کا نام کا بھی بتا رہی ہے کہ نام کیا ہے، ان کی امی کا نام کیا ہے، ان کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں ان کا مزار شریف ہے، بس گوشت پاک باپ جی چل رہا ہے۔ دھیان کونی صاحب، مولوی صاحب آپ بتائیں گے، امام صاحب بتا دیں، شفیع صاحب دھیان کٹی نہ پڑو، خالی تھالی کرنی، تھالی کرنی، لوگ چاول کم بھی دیں گے، پیس لاؤ، نہیں لاوے پیس تو آجا ریس، میں یہ نہیں کہتا کہ کھاؤ مت کھاؤ، لیکن چکیری کھاؤ پاجری، بیری بجاؤ حاضری، زور سے بولیے اللہ، پورا مجمع جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے چاروں طرف سے پیک کر رکھا ہے، تو گرم موسم ہے نا، تو گرم موسم میں ذرا جوش سے بولیے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ کہو گے تمہارے نام کا جنت میں کھجور کا پیڑ لگ جائے، زور سے بولو، ادھر سبحان اللہ کہو ادھر جنت میں کھجور کا پیڑ لگے، ایک اور لگا سبحان اللہ۔ نبی کے 4 یار ہیں، پورے 4 دن سبحان اللہ، اور پنجتن پاک کے صدقے میں پورے 5 ہیں سبحان اللہ، اور خواجہ کی چھٹی کے صدقے میں 6 کر دو سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کی 11ویں کی طرف سے سبحان اللہ، سب مل کر ایک اپنے آقا کی 12ویں کی طرف سے سبحان اللہ۔ جو بولے گا اسی کے نام کا لگے گا، منڈا بھیج کے بیٹھے تو نیمڑا بھی نہیں لگ سکتا، محنت تو اپنی کو کرنی پڑے گی نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ اس محفل کے تعلق سے میں ایک شعر سنوں ماشاءاللہ تعالیٰ، ابھی آپ حضرات نے ہمارے مبلغین کرام سے بہت پیاری نعت سماعت فرمائی۔ نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، کہاں ہوتی ہے نور
نور کی برسات، نور کی برسات ہوتی ہے وہاں جس جگہ پہ محفل مولود ہے۔ چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے، وہی شاہد وہی مشہود ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جب میں خاموش ہو جاؤں تو تھے بول لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں بار بار نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہو، کیونکہ دھکا بیٹھے سگڑی بند ہو گئی ہے، سیلب اسٹارٹ چل رہا ہے۔ میں چپ ہو جاؤں تو آپ بولیں گے، کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ وہی شاہد وہی مشہود ہے، نور اس کا ہر جگہ موجود ہے۔ چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے، اسے نہیں بخشے ہم کو مصطفیٰ، اسے نہیں بخشے ہم کو مصطفیٰ، وہ نہ ہو تو زندگی بے سود ہے۔ چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ آج بچوں کو دیکھتے ہیں یہ موٹر سائیکل نہ چلاوے اور موٹر سائیکل نہ اڑاوے، لیکن گانے سنتے ہیں ایئر فون کان میں لگا کے۔ ہمیں چاہیے کہ گانے نہیں سننے ہو تو نبی کی نعتیں سنیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھتے رہیے نظم نعت مصطفیٰ، پڑھتے رہیے نظم نعت مصطفیٰ، ہاں اسی میں روح کی بہبود ہے۔ چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ جب تک ہمارے آقا نہیں آئے پوری دنیا میں اندھیرا تھا، نبی تشریف لائے تو ساری کائنات چمکنے لگ گئی۔ جہاں تاریخ کا ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کسر باقی نہ رکھی بس مہم کا جگمگانے میں، کہ عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ دو شعر میں آپ کو مارواڑی میں سناؤں، دیش عرب را دھورا ماتے امرت جل کر سایو رے، دیش عرب را دھورا ماتے امرت جل کر سایو رے، کہ نور نبی جر چمک بیجڑ، نور نبی جر چمک بیجڑ، پریم را بادل چھایو رے۔ جب تک ہمارے آقا نہیں آئے لوگوں کو کھانے پینے کا ڈھنگ نہیں تھا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ نبی تشریف لائے تو ایسا جان لے کر آئے، ایسا علم لے کر آئے، ایک اپنے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود ناتے جو راہ پر اوروں کے حاجی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج آپ لوگ یہاں کے وہاں کہتے پردے میں رہو تو کہ مانے امود نہیں آئے، آج یہاں امود نہیں آنے لگے، لیکن جب تک نبی نہیں آئے عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی۔ نبی تشریف لائے تو آقا کی آمد کے صدقے میں عورتوں کے رتبے بلند ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جی کہرے گھرے بیٹی پیدا ہو جاتی، لڑکی پیدا ہو جاتی، لوگ اس کو زندہ دفن کر دیتے، اس کے جو ہے گردن مروڑ دیتے، ٹمپا دے دیتے کہ ہمارے گھر پہ پاؤنا نہیں آنا چاہیے، ہمارے گھر پہ داماد نہیں آنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا نے فرمایا ان لڑکیوں کو مارو مت، ان کو زندہ رکھو۔ جی کہرے گھر میں ایک بھی بیٹی پیدا
پیدا ہو گئی، اس نے اس کا پالن پوشن کیا، اچھی تعلیم دی، اچھا رشتہ کر دیا اور اس کا نکاح کر دیا۔ نبی فرماتے ہیں وہ ہمارے ساتھ میں جنت میں تو نیڑو رے ملا جیسے دو آنگلیاں میں لوڑی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس لیے دعا کرو جس کے بیٹی نہ ہو کم سے کم اللہ تعالیٰ ایک ہی بیٹی عطا فرما دے، کیا معلوم بیٹی کے صدقے میں جنت میں نبی کا پڑوس مل جائے۔ کہ دیشری ناریاں پھونک رہی تھی وہ بھی فصلاں سوکھ رہی تھی، دیشری ناریاں پھونک رہی تھی وہ بھی فصلاں سوکھ رہی تھی، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، من میں دھیرج رکھتا رکھتا او دن بھی دکھلایو رے۔ ہمارے آقا تشریف لائے، فارغ کی چوٹیوں سے کلمہ حق بلند ہوا، غریب نواز تشریف لائے تو عطائے رسول بن کے تشریف لائے، مفتی غریب مفتی اعظم راجستان علامہ اشفاق حسین صاحب قبلہ نہیں علیہ رحمہ راجستان میں تشریف لائے، غریب نواز کی کرامت بن کے جب راجستان کے دھوروں پر چھائے تو دھوروں میں رہنے والے بچے حافظ قرآن بن گئے، سبحان اللہ، قاری قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے، ورنہ ہمارا حال تو بہت برا تھا۔ لوگ صبح رات کو شیروں پکا دروازہ کے کملا کے چھیپ دیتا باپڑا پھٹا بڈیرا قبرستان آئے تو جیل لے، فاتحہ درود بھی نہیں جانتے تھے، اور ہمارا حال اتنا خراب تھا، نماز نہیں پڑھتے، جنگل میں بھی کہیں شیروں پکتو تو شیروں کو چھوڑتا، دیکھ لو کہیں جنگل میں بھی دیکھ پکے گی تو مال والی شاعر نے کہا سٹا کوسا لاپسی سوما کوسا شیرو کٹے نہیں چھوٹے مارو پیرو، سو کوس پر شیرو کون چھوٹے، تھوڑی دور ساتھ دور پر لاپسی کون چھوٹے، تھوڑی دور مسجد نماز چھوڑتے ہوئے ہیں۔ کہیں جنگل میں بھی اگر لنگر پکے گا شیرو پکے گا تو جا رہا ہے پیرا، ایک ایک موٹر سائیکل پہ تین تین جا رہا ہے، لوگ آیا دیکھو تو پاڑی جا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے شیرے کی چاشنی کا پتہ لگ گیا۔ یاد رکھو جس دن نماز کی چاشنی کا پتہ لگے گا اس دن یہی کہو گے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز اشتدا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ سبحان اللہ، آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ جو نبی رو نام لے ویلا بھی رو منڈو میٹھو ہو جائے، نبی کا نام ہے ہی ایسا۔ سبحان اللہ تعالیٰ، اگر محمد نام کا آدمی کسی کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھ جائے تو کھانے میں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ کیا بات، سبحان، محمد نام کا آدمی جس گھر میں رہتا اس گھر میں خدا کی رحمتیں برستی ہے۔ زور سے بولو کہ دیشری ناریاں پھونک رہی تھی وہ بھی فصلاں سوکھ رہی تھی، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، من میں دھیرج رکھتا رکھتا او دن بھی دکھلایو رے۔ زور سے بولو دینر بغیر پڑھے مالی کاندے رکھی ہے کمڑیاں کالی، نام محمد شہد سبھی چوک، نام محمد شہد سبھی چوک ہمارے من بھائیو رے۔ زور سے بولو آپ لوگ یا تو موبائل چلا رہے ہیں، لوگ تو ویسے بھی پریشان ہیں۔ سلام پڑھ لو دیکھو تو ارے بیٹھ جو، یہ پانی آنی چھوڑیے، میں بتاؤں آپ کو تھوڑی دیر پڑھ لو اور بیٹھ جائے تو اوپر کھا لو، کاچ رہا تو ڈبا ہی کو، ارے بیٹھ جائیے آپ تھوڑی دیر سن لیجیے بس، میں خود بول رہا ہوں کیسے تھوڑی بول رہی، زور سے بولیے۔ آپ یوٹیوب پہ آپ ماشاءاللہ سنتے ہوں گے، لیکن اب تو میں آج اوریجنل خود بول رہا ہوں نا، ماشاءاللہ آپ سن لی، ماشاءاللہ محفل آپ نے بہت پیاری سجائی، لیکن اس محفل کا فائدہ اٹھائیے، زور سے بولیے۔ لوگ کہ آن لائن سننا، آن لائن تو آج کل سب کچھ ہے، آن لائن ہے نا، سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آن لائن تو بات جنتا کا مرچی بڑا بھی دکھ جائے گا، کہاں چوڑی جنتا مسٹال پنڈار کا مرچی بڑا سوریہ کا نمکین مشہور ہے جو تم ہے، لیکن دیکھ سکتے ہیں منڈے میں تھوڑی آ جائے گا۔ اس لیے لوگ جو آن لائن سنتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، اور آف لائن سنتے ہیں نا اس دری پہ بیٹھ کے ان کا معاملہ الگ ہے۔ سبحان اللہ، یہ محفل نبی ہے، یہ کوئی کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، یہ مدینے کے تاجدار کی محفل ہے۔ ایسی محفلوں میں آنا بیٹھنا سننا سنانا سب ثواب ہی
ही सवाब है। बस थोड़ा कुछ सिस्टम चाहिए, इस तरह हाथ में लेके हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, हमारे लिए स्टैंड चाहिए, उसमें बोलना पड़ता है। हम 2-2 घंटे बोलते हैं तो माइक लेके बैठेंगे तो एक दिन में हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंचे। ऐसा सिस्टम हमारा है नहीं, लेकिन हम चला रहे हैं। तो आपका माशाल्लाह आप गांव का मामला है, ऑपरेटर हमें चाहिए, माइक चलाने वाला है, हमें कभी इको चाहिए, कभी फिको चाहिए, बोलो है नहीं है? इसलिए आज जैसा है वैसा चला रहे। आपको नहीं मालूम होता है तो आप हमें बताएं, आपका हम सिस्टम सेट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से आज बरस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बरसों से महफिल मीराद ही सजा रहे हैं। इनको बोलते हैं ये पाली वाले माशाल्लाह ताला सैयद साउंड देते हैं, दूर से गुरु सुभान अल्लाह। अब हमें कहते हैं आपको माशाल्लाह ताला अच्छा माइक देते, लेकिन ऑपरेटर मौजूद होना चाहिए। मतलब ना सुनना में तो भाई यही है, अब चाले तो चाले, नहीं चाले तो धक्का गाड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा चल रहा है। लेकिन आप सुनने में तो तवज्जो दें, खाली मारते वॉल्यूम वो काम कौन चले, थाको वॉल्यूम भी तेज करना पड़ी। जोर से बोलिए। मैं 2 घंटे तक पब्लिक को सांस नहीं लेने देता हूँ, ध्यान रखिए आप। पानी पीना तो घड़ा पानी तो दूसरे ही पीवे, दिनों को ही पिया करें। ये वास्ते मैं बताऊँ आपको, इधर तवज्जो रखिए आप। मैं आपको वो पिलाऊंगा, चाय पानी की कभी आपको तलब ही नहीं होगी। चाय आसाम से मंगाई जाती है, हम जो पिलाते हैं तैयबा से मंगाई जाती है और सीनों में छुपाई जाती है। ये तौहीद भी में है जो प्यालों से नहीं नजरों से मंगाई जाती है। मीठी नाच सुना रहा हूँ ना, बात शहद से भी मीठी है। जोर से बोलिए। दीनरी बगियां रखो है माली, कांदे रखी है कमरियां काली। नाम मोहम्मद शहद समेटो, नाम मोहम्मद शहद समेटो, ओ मारे मन भाइयों रे। देश अरब रा धोरा माथे, अमृत जल बरसायो रे। जोर से बोलो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के पैगंबर हमें चाहिए, हमें अल्लाह वालों की बारगाह में आए तो यहाँ से कुछ लेके जाए, ईमान ताज़ा करें। अभी वहाँ से मारे ना कि बच्चों को आप अच्छी तालीम दो, अच्छी शिक्षा दो। कोई भी वली जाहिल वली नहीं होता, पहले वो आलिम होता है, बिल्कुल, फिर वो माशाल्लाह ताला विलायत के दर्जे पे फायदा। वली जाहिल हो ही नहीं सकता। आज तो कई वली बने मेरा काला पीला जुब्बा पहन ले, गले में रुमालिया गाल ले और लंबे लंबे लट्टे रख लेंगे। एक गन्ना की जरब लगा जैसे वो सीधो मदीने में आवे तो बवड़िया में निकले। ये नाक द्वारा है ना, वहाँ मेरे बाबा की तकलीफ होती, बाबा हमारे लाल पड़ गए। क्यों गए चिमटा लेना, धुआं काटे, नमाज पढ़े को नहीं, एक टाइम की लट्टे रखे और कहते हैं मौलवियों की हमारी नहीं बनती, कयामत तक नहीं बनेगी क्योंकि तुम बेनमाजी हो और ये नमाजी हैं। जोर से बोलो। आलिम जो होता है ना, आलिम नाइब रसूल होता है। आलिम से मुसाफा करना गोया कि उसने नबी से मुसाफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है आलिम की। और आलिम ही थोड़ी बनता है हस्ती मिटाने का हैं। कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है, कितने बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देनी पड़ती है, कितने सबक याद करने पड़ते हैं, तब जाकर समंदर की मछलियां दुआ करती है, कीड़ियां दुआ करें, चींटियां दुआ करें, पक्षी परिंदे दुआ करते हैं, तब कोई आलिम तैयार होता है। जोर से बोलो। पहले वो आलिम बनता है, फिर माशाल्लाह ताला धीरे धीरे वो विलायत के दर्जे पे फाइज होता है। देखो गौसे आजम सरकार कैसे बने। दरअसल इल्म हत्ता सिर्फ कुतुबा, फरमाते मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। इतना इल्म हासिल किया, इतना आपने इल्म पढ़ाया और माशाल्लाह ताला बगदाद के दूल्हा बने। सुभान अल्लाह। गौसे आजम सरकार जिनका हम माशाल्लाह ताला ये जैसे चांद नजर आ गया, ये 11वीं शरीफ वाले आका का जो है महीना है, पहला 12वीं शरीफ वाले आका का, ये 11वीं शरीफ वाले, पहले रबीउल अव्वल शरीफ पहली बहार, ये दूसरी बहार। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा हम तो बहार ही बहार वाले हैं। सुभान अल्लाह। सुन लीजिए माशाल्लाह, आप चाय भी ध्यान दीजिए, सीधे हाथ में कपड़े पकड़े, हमेशा फूंक नहीं देनी, आप आराम से चाहिए 2 पोपड़ा दियो 5 लेकिन माशाल्लाह ताला आप चाय पीजिए अच्छे सीधे हाथ में। हमेशा इस हाथ का नाम जीवणो हाथ है। बोलो भाई नाम है जीमा नाम है, जीवणो है। अब लोग अगर उल्टे से कहते तो मिसयूज करता है, बोलो है नहीं। इसलिए हमेशा सीधे हाथ से खाएं पिए और माशाल्लाह तबारक व तआला बैठ के खाएं, बैठ के पिए। आज लोगों ने तरक्की कर ली, लोग शादी ब्याह में उबा उबा खाओ। बताइए आप, मोटा मोटा
میرج پیلیس اور میرج گارڈن میں کھانا کرنا، ابا ابا کھانا کھانا، ابا ابا کھانا کھاوے تھی کہ اگر مولوی صاحب سے دیکھ لے پیر صاحب نیچے بیٹھا ہے تو شاید سوچتے ہیں یہ تھرڈ کلاس ہے، اور اپنے آپ کو سوچتے ہیں شاید ہم آئی ایم اسٹینڈر، میں اسٹینڈر ہوں، بتائیے ابا ابا کھاؤں تو اسٹینڈر ہوئے تو گایا بھیجا گجڑا بہت برسوں سے کھڑے کھڑے کھانے کھاتے، یہ سب اسٹینڈر ہو جاتے ہیں۔ کھڑے کھڑے کھانے سے کوئی اسٹینڈر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آدمی تو آدمی لوگیاں بھی بھی کھاوے، ایک آدمی چھوڑا ایک آدمی چھوڑی، پلیٹ پکڑے کتنی بوری، لیکن وہ بھی کرے آئیے میں اسٹینڈر، میں اسٹینڈر ہوں۔ یاد رکھیے کھڑے کھڑے کھانے سے وہ اسٹینڈر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ کھڑے کھڑے کھانا جانوروں کا طریقہ ہے، بیٹھ کے کھانا کھانا محمد رسول اللہ کا سبحان اللہ، سید الانبیاء کا طریقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ یا غوث کرم کرنا بے کس نے پکارا ہے، طوفان میں ہے کشتی اور دور کنارہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ چائے پیے تو ہم کل کچھ کرنٹ دکھا کے کھاگے، سبحان اللہ۔ جس نام کی برکت سے بن جاتی ہیں تقدیریں، بن جاتی ہیں تقدیریں، وہ نام مقدس کو یا غوث تمہارا ہے، وہ نام مقدس کو یا غوث تمہارا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ، ولی مانے دوست، ولی اللہ اللہ کا دوست۔ اور دیکھو مائک خود کون بولے یہ لارے پاور ہے، ایمپلیفائر لگی ہے دیکھنے میں وہ تو اتنا شوق ہے، لیکن لارے ایمپلیفائر ہے تو پاور ہے۔ آپ نے دیکھا بر چوراہے میں کوئی زور زور بولے لوگ یار پھٹڑا کپڑا ہے سیٹو پڑے تو زور بڑا بولے، یہ لارے پاور ہے۔ کلیکٹر صاحب کو بھتی یا ایم ایل اے صاحب کا جو ہے بھانجا ہے تو لارے پاور ہے۔ جس کے پیچھے پاور ہوتا ہے وہ دکھنے میں تو گیلا ٹائپ ہے، لیکن اس کے پیچھے پاور ہونے کی وجہ سے وہ زور سے دبتا نہیں۔ بغداد شریف میں ایک بزرگ آیا تو شیر کے ماتھے بیٹھا، بتاؤ آپ کتنا پاورفل ہے۔ شیر کو پنجرے میں دیکھے تو مرنے لگے کہ پنجا نہیں مارتے، لیکن وہ شیر کے ماتھے بیٹھا۔ بغداد شریف میں آیا تھا، پوچھو جاتا ولی کون ہے کیا تو غوث اعظم سرکار عبدالقادر جیلانی، جار کو خبر کرو میں تھا کہ گاؤں میں آیا ہاں، شیر بھوکو انہیں جم اور ماں کی بھی دعوت کرو۔ جار کی دن کا غوث اعظم کی بارگاہ میں کدھر کا ایک آیا ہے، شیر ماتے بیٹھ چڑھا، غوث اعظم تو جانتے ہیں، زور سے بولو وہ تو اللہ کے ولی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں عالم کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور ولی کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو۔ عالم زبان پہ نگاہ رکھتا ہے اور اللہ کا ولی دل پہ نظر رکھتا ہے، زور سے بولو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک ام المشرکین کھڑی تھی، دوڑا جانور کہیں لے جاؤ، روانہ کریا پاس میں کچھ بیٹھو۔ وہ سوچا کہ موٹی موٹی دعوت دے گا آپ ہی چلو، وہ بھی روانہ ہو گیا۔ شیر بھوکا تھا کئی دنوں کا، وہ جھپٹ پڑا، جیسے حملہ کرنا چاہا اس جانور پر، کتے نے حملہ کر دیا شیر پر، شیر کو چیر پھاڑ کر دیا۔ جب وہ کہنے لگے ارے جن کے دربار کے کتوں کا ہی عالم ہے کہ شیروں کو چیر پھاڑ کے رکھ دے تو ان کے غلاموں کا عالم کیا ہوگا۔ تب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔
جیدے لارے پتا ہوئے دب دجے ہاتھ ہوئے. ارے جس کے پیچھے دنیا دار کا ہاتھ ہو وہ نہیں دبتا تو جس کے پیچھے پردار کے تاجدار کا ہاتھ ہو وہ کیسے دبے گا؟ کیا کمال کیا سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں طلبہ تیرا. سبحان اللہ. غوث اعظم کی سیرت پڑھاؤ, اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ ہمیشہ سچ بول. شیخ عبد القادر جیلانی ماشاءاللہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ولی بن حضور سے مدرسے میں پڑھانے کے لیے بٹھایا تو ماشاءاللہ جب پوچھا استاد نے تو بسم اللہ شریف پڑھ کے اور ماشاءاللہ آدھے سے زیادہ قرآن بنا دے کے سنا دیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے پوچھا کون سے مدرسے میں پڑھ کے آئے ہو؟ کہا کسی مدرسے میں پڑھ کے نہیں آیا, میری ماں کے جب میں پیٹ میں تھا تو ماں قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھی اور میں ماں کے پیٹ میں قرآن یاد کرتا تھا. یہ شان ہے. آج اگر اسلامی ماں بہنیں اگر ماشاءاللہ تعالیٰ ان کی کوکھ میں بچے اگر پڑھ رہے ہوں تو ماشاءاللہ اگر یہ قرآن پڑھے تو اس بچے پہ ضرور اثر ہو. آج ہمارے یہاں تو اگر بچہ نہیں ہوتا ہے تو مول صاحب دعا کرو, لڑکیاں 4 ہے لڑکا نہیں ہے, پوتیاں 4 ہے, دوئتیاں 4 ہے, پوتا نہیں ہے, دوئتا نہیں ہے. مولوی صاحب حافظ صاحب پیر صاحب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے, دوئتا دے دے, نواسا دے دے. تو یہ خدا کی بندیاں جب بیٹا ہو جاتا ہے تو ایک لیوے تھاڑی اور ایک لیوے بیلن تو ڈاگ لے ٹوکے ڈھر کو پوتا ہو گیا, دوئتا ہو گیا. اللہ نے, رسول نے, مولوی صاحب نے, پیر صاحب نے, شیر علی باب جی سگڑا نے بھول جا ڈن کو جب اللہ نے بیٹا دیا تو اللہ کا نام بدل کرو, سیدھا مسئلہ ہے بھائی. بیٹا دیا رحمان نے, راضی کرے شیطان. پوتا ہو گیا, راضی خوشی ہو گیا, راضی خوشی حال تو ہو گیا. یہ حال دانت آنا باقی ہے. اللہ دانت نہیں دیا تو منڈو رہ جائے چیوی لاڑو. ہاں سیدھی بات ہے. یہ دیکھا تو بیٹا ہو گیا. ارے خدا کے بندو, آپ اس بچے کے سیدھے کان میں اذان پڑھو, الٹے کان میں تکبیر پڑھو اور اس کے منڈے میں تہنیک کراؤ جس کو گھنٹی دینا کہتے ہیں. کسی عالم دین کو, مبلغ کو, کوئی نماز پڑھنے والی نیک خاتون ہو, اس کو منڈے میں تھوڑا اس کے شہد چٹا دے کچھ تو گھنٹی تو وہ تو نہیں دیتے. آج کل انتڑ گھنی ہے, تابر ہوتا ہے کوئی پاس میں بیٹھا اسے گھنٹی چیپ دی. اللہ میں نماز نہیں کون پڑھی تو تو کوئی پڑھ لے. پچھے گئے بول صاحب میرا بیٹا حافظ نہیں پڑھتا, حافظ کیا پڑھے گا, یہ تو پیدا ہوتے ہی ڈنکو لگی ہوئے ہے اور تو ناچی اور تھوڑا دن ڈبو کھانے نہ چاہیے. پچھے گئے بول صاحب ڈورو کر دو, ڈورو پہ تھارو تو ہی کر سکے, میں تو نہیں کر سکتا. سیدھے راستے پہ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں ہمیشہ فائدہ ہے. آج صحیح معنوں میں اذان دینے کے لیے کہاں کوئی اذان ہی دے دیتا ہے. اب آر ایک جگہ اچھا دوسرے نمبر میں عقیقہ نہیں کرتے. بہت سے پیدا ہوتے ہی غلطیاں نہیں, غلطے ہیں موٹا موٹا کرتا. عقیقہ نہیں کرتے, لاڈو باٹیاں کٹوریاں تھالیاں. اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی ایسا کرتے. عقیقہ کرنا سنت ہے. ہمارے آقا تشریف لائے پورا آپ نے 12ویں شریف میں مولود سنی ہوگی. سبحان اللہ, عقیقہ کرنا سنت ایک نہیں ہے لیکن نہیں کرتے. تھالیاں باٹیاں کٹوریاں بانٹیں گے, لاڈو بانٹیں موتی چور کا اور جو ہے پراتا کی پراتا. ہمارے ایک جگہ من گئے پوتو یہ تو تھالی میں پرات میں 2-3 لاڈو دھر دیا ہوں, اٹھو میں لاگی جننے کی پرات ساتھ میں جو مذہب طرح کے لیے آپ کے لیے پوتو یہ تو میں جو پڑھا ہے. جتنے پیسے ہیں اپن یہ ماوے کی کچوریاں, جودھ پور میں ماوے کی کچوریاں راوت کی بڑھتے. ہاں اب بتائیے آپ, میٹھی میٹھی تو کچوریاں لاڈو یہ موتی چور کے کٹوریاں باٹیاں تھالیاں اتنے پیسے میں تو 2 آ جائے. راتے اور کاڑیوں بسم اللہ اللہ اکبر زور سے. اچھا بچے بھی نہیں کرے کیونکہ تندرست ہوئے کو نہیں. عقیقہ نہیں ہوتا ہے تو بچے تندرست نہیں ہوتے. بال موٹا موٹا اتنا جھڑولا بڑا کرے مول صاحب ڈبو کھاٹو جاؤ کھانے وہ کھاٹو کھاٹو شریف جاوا بڑے جاوا کوئی گجمے شریف جاوا ہمارے باپ جی جاوا. باپ جی تھانے اٹھی کے بھیگا جاؤ لیکن کرے کیا. بس بچے نہیں کر بندوں کی تو لگیں ہی نہیں ہے. اے لے جاوے ہاسپٹل دیوے بفر دیوے
बफारा दे देर हकीकत में यहाँ के हल्का सा सर्द हवा का झोंका लगा नमूनिया हो गया, होना ही है। अरे आप अकीका करिए माशाल्लाह तबारक व तआला, अकीका कीजिए और हल्का सा झोल में बताओ आपको गरम गरम अगर उन के लिए पिला दे तो पड़ोसियों को जुकाम, सुभान अल्लाह, पड़ोसियों को नमूनिया खत्म हो जाएगा। जोर से बोलिए। लेकिन हम तो खुद ही रास्ता छोड़ बैठे हैं तो दूसरों को क्या पैगाम दें। इसलिए आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, कर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। यही है आरज़ू के तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। सुभान अल्लाह। ये सब सिस्टम को अपने को फॉलो करना पड़ेगा, अपने को सीखना पड़ेगा। कभी आप माशाल्लाह ताला इतनी सारी औरतें जैसे अभी माशाल्लाह बैठी हुई है, इनको कभी एक ऐसी जैसे हम लोग मौलाना हैं, जेंट्स हैं, ऐसे लेडीज़ मौलाना भी है। मौलाना साहब मदरसा चलाते हैं, ईसा के मदरसे में लड़कियां आलिमा बन गई, किसी आलिमा को लाके इनमें बीच में बिठाइए और इनको इनके मसाइल बताइए औरतों को। ये बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊँ आपको कि आज किसी का इंतकाल होता है, जैसे आज हम घर में रहते हैं तो घर में लेडीज़ जाता है, बाहर मर्द काम पे जाता है। जैसे ही इंतकाल हो गया, अब बेचारी औरतें क्या करें, इनको हमने कभी सिखाया ही नहीं। कोई आदमी मर रहा हो तो क्या करना चाहिए बताइए। मैं जौनपुर की कब्रिस्तान का मस्जिद का इमाम हूँ, 27-28 साल मने भी हो गए। लेकिन कभी कभी ऐसे जनाजे आते हैं जिनके आँखें खुली रह जावे, मुंडा खुला रह जावे, हाथ पैर या बेड़ा रह जावे, सीधा नहीं रह जाए। लोग के घराड़ा में कोई तालीम दे, घराड़ा में तालीम दे, उनको फरिश्ता थोड़ी आई। वो मरियो ना, वो खुद ही ना, वो गुजरियो ना। वो आपरी बीन रे सोने की कंटियां करे 10-10 तोड़ा की, और जोड़ा बेटो मैसूर ले और बटो केथून में सोने चांदी की साड़ियां बने, जोड़ा बने केथून कोटा। ये कोटा एड़ा तो 1.5 लाख रही है, बापरी बीन नहीं ले लो तो 1.5 लाख रात 2.5 लाख रातें जोड़ा पहरा दिया बीनिया ने, 10-10 तोड़ा की कंटियां पहरा दी। 10-20 हज़ार रुपया लगा किसी आलिमा को बुलाकर अपनी बीनियों को ये भी तो सिखाना था कि कम से कम मैं मर जाऊं तो मेरी आंखों को तो बंद कर देना, जोर से मुंडा बंद कर देना, हाथ पैर सीधे कर देना। घर में औरतें रहती है, तालीम नहीं दी। अब लोग गए बाप रे काएं करें, इनको हमने खाली रोना ही सिखाया, रोवे इतनी रोवे हैं। ए बनो आई ना जना तो कहीं के बातें करते करते वो थम दिखे नहीं भाई, बटे रोना चालू कर दो। क्यों भाई नहीं रो तो लोग अरे आखिरी भीड़ नहीं, क्योंकि हमारे अंदर भी माशाल्लाह बुजुर्ग इतने समझदार होते हैं, घूमते में बता देगा आखिरी भीड़ नहीं। जना लुगाया बापड़ी डरे, ये तजर्बा है भाई। तो ये बेचारी चुपचाप जाएगी अंदर पे, आखिरी भीड़ नहीं, रोई कौन, अरे इन्हें क्यों रुला रहा है। ऐसे कहवे जैसे कोई फर्ज छूट गया, जबकि रोना इस्लाम में मना है। किसी के घर में इंतकाल हो गया तो बेचारी का इसका इंतकाल हो गया, जिसके शोहर का, भाई का, बेटे का, तो उसके घर में 10-10 का टोला लुगाया आर भी ने गले मिल मिल हाय मैंने रुवाने, हाय मैंने रुवाने, इतनी रुवाने, बस 10-10 का टोला आर 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 रुवान। अबे बेचारी आने वाली तो एक बार रोई फ्री होगी, चाय पी बच गई, उसको तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें तो एक बार रोना है, इन्हें तो बार बार किस्ता में रोना। बात हंसने की नहीं, ओरिजिनल कह रहा हूँ, बिल्कुल। रो 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 भी ने आखिरकार जो हॉस्पिटल में भर्ती करार छोड़े। बताइए आप, सिर्फ जिहालत है, सिर्फ जिहालत है, जबकि होना ये तय चाहिए था। आज किसी के घर में इंतकाल हो गया तो अड़ोस पड़ोस की औरतों को जाकर उन्हें तसल्ली देनी थी, तशफ़ी देनी थी कि देख तू तो घर में है, अपने घर में है, अपने वतन में है, अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों में, अपने माँ बाप के साथ में है। हजरत ज़ैनब को देखो जो करबला में थी, जोर से सुभान। शहरबानों को देखो जो करबला में थी, उन्होंने वहां पे सब्र किया, तुम भी सब्र करो, अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाएगा। ये तो है इस्लामी तरीका। बाकी रो दो ये सब चल रहा है, ये कोई याद रखिए आपा तब कम रोवा। दौरे जहालत जाहिलियत में जब नबी तशरीफ नहीं लाए ना, यान की लुगाया ढप्पल गारियाँ जिनको बुलाया जाता था रोवण तई,
اسٹیج لگاتے تھے تمام خاندان والے بیٹھ جاتا اور بات لگئی آن کی روتی کہ پورا خاندان ہی رو ایسی ڈپل گاری ہوتی ایک عورت ایسی وہ امراء القیس شاعر خود بتائیے جو قصیدہ جس کے سبا مولقات میں پورے اس کے قصیدے ہیں خانہ کعبہ میں گیٹ پر جس کا قصیدہ لگتا ہے اتنا پڑھیا لکھا جائے تھا وہ مرتے مرتے کہا کہ میرے بہو بیٹیوں میں مر جاؤں تو میری قبر پہ ٹینٹ لگانا اور نوحہ کرنا 1 سال تک نوحہ کرنے کا مطلب سمجھ گیا ارے ہمارا بھائی جی تھیں کٹے گیا اس طرح کہنا آج بھی لوگ ہیں گھڑی کہ کٹے گیا یہ 200 آدمی دفنا رہا ہے قبرستان کے جھوٹ بولے لیکن میں بتاؤں حالات ہم نے خود نہیں بنائے دوسرا کوئی نہیں آیا امراء القیس شاعر ہو کر بھی کہہ رہا تھا لیکن آج اللہ کا شکر ہے ایسے اچھے ہمیں ماشاءاللہ پیر ملے اچھے علماء ملے اب بتانے والے ملے ایک بار زور سے بولو سبحان اللہ پوری بات بتاؤں میں آپ کو پھر کیا بات ایک ایسی عورت تھی جو لوگوں کو رلاتی تھی اس کا بھائی گزر گیا اتنی روئی کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی آندھی ہوئی اتنی روئی وہ آخر کار جو ہے زمانہ بدلتا گیا آگے زمانہ بڑھتا گیا ایک زمانہ آیا کہ ہمارے نبی تشریف لائے زور سے بولو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا جب آقا تشریف لائے تو ساری کائنات چمک گئی سبحان اللہ سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا جب نبی تشریف لائے تو نبی کے نور چاروں طرف پھیلا اجالا پھیلا نور کا اس عورت تک بھی نبی کا کلمہ پہنچ گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر جنگ کا اعلان ہوا 2 جوان بیٹے لے کر آئی سپہ سالار اعظم سے کہا میرے بیٹوں کو بھی جنگ میں لے جاؤ زور سے بولو سبحان اللہ اپنے بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیجنا آسان ہے مدرسہ بھیجنا بھی آسان نہیں ہے جنگ میں جانا آسان ہے کہ بعد میرے کو ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ کون جان دے گا جان دینے کے لیے کون تیار ہے ہمارا مسجد بنانا کوئی 1 لاکھ مارا لکھو 10,000 مارا لکھو 20,000 مارا لکھو کہ میرے کو جان دے انہیں کون 40 دن کے لوگ موٹر بھائی صاحب لے جاؤ کوئی کہ چھوٹے بھائی صاحب لے جاؤ کوئی کہ مول صاحب نہیں لے جاؤ جان دینا آسان نہیں ہے لیکن جنگ بدر کے موقع پہ ہمارے آقا نے اعلان فرمایا کون ہے جو جانیں قربان کرے گا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کھڑے سبحان اللہ پھر فاروق اعظم کھڑے بتائیے آقا نے فرمایا مہاجرین میں سے انصار میں سے کھڑے ہو تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے زور سے بولیے کہا قریش مکہ آ رہے ہیں جو چھوٹا بڑا تلوار میں لڑنا آسان نہیں ہے ان سے وہ قریش مکہ ہے بڑے بڑے سردار آ رہے قریش آ رہے ہیں تو حضرت مقداد نے یہی کہا یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہے دیہوں سے پھٹ جائیں اور سینہ نے نیزہ بن کر ابو کے سینے میں نبی کا حکم ہو تو کود جائیں سمندر میں اور جہاں پر محو کرتے نعرہ اللہ اکبر یہ شان تھی آج تو شکایت تھا گھرا مول صاحب بھائی پیسہ آوے تیرے کو جاؤ بیٹے جے بھٹڑی نہیں پیسہ آوے تو کہیں جاوے بیٹے برکت نہیں ہاں برکت یہ صحیح جاتا برکت نہیں ہوتی برکت کہاں سے ہوگی تیرے میں حرکت ہی نہیں ہے صبح چیڑیاں کمیڑے آٹھ لیکن موٹا موٹا کمیڑا کو ملتا اے سنتے ہی رہے 11-12 بجے گاڑیاں لے روانہ ہوئے ٹاٹا 407 نیچے لکھا ہوئے ماں کی دعا اور لگایا چھوٹو لے میلے خواجہ صاحب کے میلے میں جات جوار اوسا میں ایک لے رہا ہے خوبصورت لگوئی کو پوٹو قرآن شریف آگے کھولڑو اور یہ ہاتھ منڈوڑا اور تصویر لیوڑی یہ ہاتھ اور لیار دیوار کے آڑے میں نے چیپ دے وے اگربتی کے بھائی بہت تو بیگی کو نوٹی دے تو دعا کر دو یہ ہے ریڈی میڈ دعا دیکھا جبکہ جس کے گھر میں جاندار تصویر ہوگی چاہے وہ کوئی ہو پیر ہو کوئی ہو دادا دادی نانا نانی کوئی بھی جس کی تصویریں آویزاں ہوگی لٹکی ہوگی ان گھروں میں رحمت کے فرشتے اللہ اپنے گھروں میں فوٹو لگانا ہے تو کعبہ شریف کا فوٹو سبحان اللہ فوٹو دیکھتے دیکھتے ایک دن اوریجنل دیکھ لیں زور سے بولو گنبد خضرا لگاؤ گنبد خواجہ لگاؤ اور اپنے گھر کے باہر لکھاؤ یا رسول اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ لکھو اسی لیے کہتے ہیں باطل کی تصویر مٹا
जाओ, ऊंचा रहे इस्लाम का परचम, हर सो ये लहराओ, हर सो ये लहराओ। लिख दो ये है एक जगह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पुकारो यार नात नबी की पढ़ते पढ़ते निकले रूह बदन से, जन्नत के फूलों की खुशबू आए मेरे कफन से, आए मेरे कफन से। हो मेरी तुरबत पे भी लिखा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामने किराम, माशाअल्लाह ताला हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी के गुलाम हैं। उस औरत ने कहा मेरे बेटों के लिए जाओ जंग में, तो बेटे सिपह साला ने कहा दोनों बेटा तारे है, तेरा अंधी होगी तो आंखों से अंधी है, एक ने भेज दे एक तारीख खिदमत। कहा नहीं, हमारी तमन्ना है कि दोनों नहीं ले जाओ। और कहा बेटों जितने तीर जो है नेज़े खाने हैं सीने पे खाने, पीठ पीछे खा लिया तो क़यामत में माफ नहीं करूँ। रवाना कर दिया जंग मैदान कारजार में। आपको पता ही खून के फुवारे बजते, तीरों का मैं बरसता और तलवारों की झनकारें। आखिरकार लड़ते लड़ते दोनों बेटे शहीद हुए। किसी ने कहा था दोनों बेटा शहीद हो गया तो रोई नहीं, कहा मैंने मेरे बेटों तक पहुंचा। कहने उल्टे लेटाओ, कमर माते हाथ फेरा पीछे पीछे, एक भी घाव नहीं, रोई नहीं बल्कि क्या कर दिया। अल्लाह का शुक्र है अब मुझे भी कयामत में शहीदों की माँ कह के पुकारा। सुभान शहीदों की माँ कह के पुकारा। देखो इसको कहते हैं तब्दीली, इसको कहते हैं चेंजिंग, बदलाव। जब तक नबी नहीं तशरीफ लाए वही औरत इतनी रोई भाई के मरने पर कि आंखों की रोशनी चली गई। जब इस्लाम आया, रोशनी इस्लाम की पहुंची, कलमा पड़ा, अब माशाअल्लाह भाई के बेटों के दोनों बेटों के शहीद होने पर आंसू नहीं छलका, सर नहीं पड़ता, बाल नहीं नोचे, नोहा नहीं किया, रब का शुक्र किया। जोर से बोलिए। आज बेचारी इस्लामी माँ बहनों को हम पढ़ाते नहीं, तालीम नहीं देते, जिसकी वजह से हम लोग पीछे हैं। पहला मदरसा माँ की गोद। जोर से बोलिए। ये यूनिवर्सिटियाँ, ये माशाल्लाह स्कूल हैं, ये मदरसे बहुत बाद में बने। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी खुदा के पैगंबर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो भी पैगंबर, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। एक दिन में बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को मीना की वादी में ले जाकर मिटाया और कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा, अब मैं तुझे अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है। दो बेटे ने ये नहीं कहा मैंने एक लेकर तेरे बाड़ा ज़िबा कर, नहीं, बल्कि कहा नहीं, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। ए अब्बा जान आप तो वो काम कर गुजरिए जिसको अल्लाह ने आपको हुक्म फरमाया है, इंशाअल्लाह मुझे साबिरीन में से पाओगे। आप जब मक्के की ज़ियारतों की, अभी 1 महीना पहले मैं ज़ियारत करके आया हूँ, 1 महीना पहले, वो मीना की वादी में एक पिलर लगा हुआ ऊपर, माशाअल्लाह ताला आपको बस के अंदर से दिखा दे वो पिलर साहब, वही जगह है जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया। अब बताइए आप हज़रात, आप भी जाएं मक्के शरीफ जाएं, काबे शरीफ जाएं, देखो ये पैसे 1-1 लाख का मोबाइल चलाओ नौजवान, एप्पल वाला, शेवाड़ा, आईफोन, बताइए आप। अरे 10,000 का मोबाइल चला लो, 80-90 हज़ार में मदीना देख लो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और ये लोग ब्याह शादियों में कितना खर्चा करे हैं। हल्दी की रस्म, पीला जोड़ा, पीली चपना, पीली चूड़िया, माड़ा पीला, टेंट भी पीला, बताइए पीला ही पीला। हर अगर रातें में हल्दी की रस्म कर ले, पीले पीले जोड़ा का पैसा भेड़ा कर 5-10 हज़ार में ये 3 बार उम्रा कर ले। सुभान अल्लाह। लेकिन करें क्या, हम दुनिया की रस्मों में खो गए। ऐसा प्यारा मदीना है, मदीना देखो। हकीकत में जब तक कोई मदीना नहीं जाता दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर मौला रात दिन तेरी रहमत बरसती है। एक बार कोई मदीना शरीफ चला जाता है, वापस आकर घूम घूम के कहता है न जन्नत न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मदीने की गलियों में। सुभान अल्लाह।
ایسا پیارا مدینہ سبحان اللہ. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. سبحان اللہ. کون کون مدینہ شریف جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر. واہ آپ اتنا بیگا ہاتھ کھڑا کر دیا تو کوئی فارم لکھ لیا. دعا کرو ماشاءاللہ سب کے مدینے کا فارم بن جائے. ایک بار بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک شعر اور میں آپ کو مدینے جانے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو سناؤں. انگریزی کا یہ نعت پاک کا ہے. How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, you can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very Subhanallah. There is Ahmad in Medina, there is Baqi in Medina, there is Ahmad in Medina, there is Baqi in Medina, sabse gumbad in Medina, Garden Jali in Medina, my heaven in Medina, my Jannat in Medina, my master in Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. ایک پنجابی شاعر نے کہا میں نے مدینہ دکھاؤ. زور سے بولو. ایک شعر پنجابی کا سنا پھر ہم سلام پڑھیں گے لیکن جھوم کے بولیے سبحان اللہ. میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا, میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا, کدی مینوں بلل اس در تے, کدی مینوں بلل اس در تے, کدی میری بھی تمنا پوری کر دے. مدینے وچ رہن والیا, میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا. سبحان اللہ. نبی ہمارے اتنے خوبصورت ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے, ہمارے آقا کا چہرہ صاف ہے. کالی کالی زلفت اکھ مستانے, کالی کالی زلفت اکھ مستانے, سونے ہے سب تیری دنیا کی بنی ہے. ایک نور جھلک بکھلا دے, ایک نور جھلک بکھلا دے, کدی میری بھی تمنا پوری کر دے. مدینے وچ رہن والا, میرے سونیا مدینے وچ رہن والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر سنائیں گے, لیکن آپ ہم سب لوگ نمازی سبحان انشاءاللہ. جب یہاں سے اٹھیں تو ماشاءاللہ تعالیٰ نمازی بن کے اٹھیں, اسلامی تعلیم سیکھیں, شادی بیاہ میں کم خرچہ کر کے مدینہ دیکھیں. زور سے بولو. ہاں, دنیا داری کے حساب سے نہ چلے, دینداری لائیں, بچوں کو پڑھائیں, اور ماشاءاللہ تعالیٰ آپس میں سلام کریں, دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں.